جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اس تعمیر کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ ان انبیاء کرام کی دعا کئی سو سال بعد قبول ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ وہ ربیع الاول کا ایک مبارک دن تھا جب زمین سے آسمان تک نور ہی نور تھا۔ کعبہ میں پڑے شرک کے بت زمین بوس ہو گئے، فارش کا آتش کتاب بجھ گیا۔ وہ نبی کریم حق کی وہ روشنی لائے جس نے باطل کے اندھیروں کو مٹا ڈالا۔ تبھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر یعنی روشن چراغ کہا۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ عزیز ساتھیوں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انسان بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی مکمل تھی کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدم علیہ السلام کے اخلاق تھے، نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری تھی، اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ قربانی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال تھا، یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، ایوب علیہ السلام کا صبر تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد تھا۔ ہر شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ جناب والا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، صرف مسلمان نہیں، صرف انسان نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے رحمت۔ اس کی گواہی خود قرآن نے دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے حامل تھے، شاہد و جہاں تھے تو عاجز، بات کرتے تو صادق، خوش ہوتے تو بس مسکرا دیتے، غصہ آتا تو خاموش رہتے، امانت دار ہوتے تو امین کہلاتے، معلم ہوتے تو شفیق ہوتے، مجاہد ہوتے تو شجاع ہوتے، والد ہوتے تو مہربان ہوتے اور جب نانا ہوتے تو محبت کا سمندر ہوتے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ میری جناب والا، میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ایک سچے عاشق رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ عالم شوق میں رقصاں میرا پر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، مگر ہمارا مقصد اس کبوتر سے عظیم تر ہے۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے قرآن و سنت کی میراث چھوڑی ہے، اب ہمیں اس پر عمل کرنا اور آگے بڑھانا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے